السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سورۃ المدثر کا تذکرہ چل رہا ہے اور اس کی آیت نمبر 31 تک ہماری گفتگو ہو چکی تھی کل کی کلاس میں۔ اس کے آگے سے بات شروع ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین جہنم کا تذکرہ کرنے کے بعد اور اپنے لشکر کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ رب العالمین، کلا والقمر، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی، قسم ہے چاند کی۔ اللہ رب العالمین نے چاند کی قسم کھائی ہے۔ قسم کے تعلق سے یہ بات یاد رکھیں کہ قسم صرف اللہ کی کھانی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین جس چیز کی چاہے وہ قسم کھا سکتا ہے، اسی لیے اس نے بہت ساری چیزوں کی قسم کھائی ہے، رات کی، دن کی، سورج کی، چاند کی اور مختلف چیزوں کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے، اور یہ اللہ کے لائق ہے، اللہ کے مناسب ہے۔ اور اللہ رب العالمین جس چیز کی قسم کھا لیتا ہے تو اس چیز کی اہمیت ہوتی ہے، اس چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ رب العالمین اس چیز کی قسم کھاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے چاند کی قسم کھایا۔ اللہ کہتے ہیں ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر، اور قسم ہے رات کی جب وہ پیٹ پھیرے، یعنی جب وہ پیچھے، یعنی جب وہ جانے لگے، ختم ہونے لگے۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں والصبح اذا اسفر، قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو جائے، اسفر یعنی روشن ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتے ہیں انہا لإحدى الکبر، اللہ تعالیٰ قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ اتنی ساری چیزوں کی قسم کھا کر کے کیا کہتے ہیں؟ یعنی چاند کی اللہ نے قسم کھائی، اور پھر اس کے بعد رات کی قسم کھائی، اور پھر اس کے بعد اللہ صبح کی قسم کھاتے ہیں۔ اور کس لیے کہتے ہیں اللہ انہا لإحدى الکبر، کہ یقیناً یہ بڑی چیزوں میں سے ایک ہے۔ کون؟ یعنی جہنم۔ انہا یعنی جہنم جو ہے بڑی چیزوں میں سے اور بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے۔ یہ جو ہے قسم کا جواب ہے۔ ابھی تک اللہ قسم کھا رہا تھا، تو اب قسم کا جواب دے رہا ہے کہ قسم کیوں کھا رہے ہیں۔ یعنی ہم جب قسم کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ایک جملہ بھی بولتے ہیں، صرف ہم اللہ کی قسم نہیں کہتے ہیں بلکہ یہ بھی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں فلاں کام کروں گا، اللہ کی قسم ایسا ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ نے مختلف چیزوں کی قسم کھائی اور پھر اس کا جواب بھی دیا کہ کس چیز کے لیے قسم کھا رہے ہیں۔ انہا لإحدى الکبر، کہ جہنم جو ہے بڑی چیزوں میں سے، بڑی آفتوں میں سے ایک ہے۔ پھر اس کے بعد اچھا، قسم ہم کس لیے کھاتے ہیں؟ بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، بات میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے ہم تاکید جو ہے بات میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے ہم قسم کھاتے ہیں۔ اور اللہ نے یہاں 3 چیزوں کی قسم کھایا، تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جہنم جو ہے، جہنم کا مسئلہ جو ہے واقعی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، اس چیز میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ جاتا۔ تو جہنم جو ہے یہ بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، اور کیا ہے؟ نذیرا للبشر، انسانوں کو ڈرانے والی ہے، انسانوں کو ڈرانے والی ہے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر،
تو تم میں سے جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے، یا پیچھے ہٹنا چاہے، ہر ایک کو اختیار ہے، یعنی ہر ایک کو اختیار ہے۔ اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو اس کا فائدہ ہوگا، اور اگر کوئی ایمان نہیں لاتا ہے بلکہ کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے سراپا نقصان ہی نقصان ہے۔ پھر اللہ رب العالمین ایک اور بات کہتے ہیں، ایک اور بات شروع کرتے ہوئے اللہ کہتے ہیں کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس اپنے عمل کے بدلے میں گروی ہے، گروی ہے۔ رہینہ جو ہے یہ رہن سے ہے، اور رہن کس کو کہتے ہیں؟ گروی کو، یعنی ہم کسی سے کوئی مال لیتے ہیں تو بدلے میں کوئی گروی رکھتے ہیں کہ جب تک ہم آپ کا فلاں سامان یا فلاں چیز واپس نہیں کریں گے تب تک آپ ہمارا سامان اپنے پاس رکھیے، اور جب تک آپ وہ سامان واپس نہیں کرتے واقعی میں وہ آپ کی رکھی ہوئی چیز نہیں ملتی ہے، چاہے اس کی آپ کو کتنی ہی زیادہ ضرورت کیوں نہ ہو۔ تو اللہ کہتے ہیں ہر انسان اپنے عمل کے بدلے میں گروی ہے، تو جب تک وہ عمل کا حساب نہیں دے لے گا تب تک اس کا معاملہ آگے نہیں بڑھے گا۔ تو گویا کہ انسان جو ہے یہ رہن کے طور پر ہے، کس کے بدلے؟ عمل کے بدلے میں، عمل کا حساب دے دو آگے بڑھو۔ تو عمل اگر اچھا ہے تو پھر گویا کہ وہ اس کو عذاب سے بچا لے گا، اور اگر عمل برا ہے تو ایسی صورت میں اس کا جو ہے مطلب اب ظاہر سی بات ہے بھائی، ہم نے سامان کچھ لیا تھا بدلے میں اپنی چیز گروی رکھا تھا، تو جو چیز لیا ہے جتنا لیا تھا اتنا ہی واپس کرنا ہے، تبھی وہ مال واپس ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ردی مال لے کر کے آؤ اور جو ہے یعنی یا کم لے کر کے آؤ تو آپ کا مال واپس مل جائے گا جو آپ نے رہن میں رکھا تھا۔ ایسے ہی اگر آپ کو جنت چاہیے تو عمل اچھا کرنا ہوگا، یہ نہیں ہے مطلب اگر اپنے آپ کو چھٹکارا دلانا ہے تو عمل اچھا کرنا ہوگا، یہ نہیں کہ آپ جیسا بھی جو کچھ بھی لے کر کے چلے اور یہ سوچے کہ مطلب ہم کو نجات مل جائے گی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو کل نفس بما کسبت رہینہ، اس کے بعد اللہ کہتے ہیں الا اصحاب الیمین، ہاں مگر دائیں بازو والے جو ہیں، دائیں بازو والے جو ہیں یہ گناہوں میں گرفتار نہیں ہوں گے، گناہوں میں قید نہیں ہوں گے، بلکہ اپنے نیک عمل کی وجہ سے یہ لوگ آزاد ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں فی جنات یتساءلون، فی جنات یتساءلون، اور جو دائیں بازو والے ہیں یہ سب کے سب جنت میں آپس میں بیٹھے ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے، اتصالون آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے اور سوال کر رہے ہوں گے، کس سے؟ عن المجرمین، جہنمیوں سے۔ آگے والی آیت جہنمیوں سے سوال کریں، یعنی جنتی جو ہے وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے؟ مشہور چیز ہے، بار بار آپ سنتے ہیں، ما سلککم فی سقر، کیا پوچھیں گے؟ کہ تم جہنم میں تمہیں کس چیز نے ڈالا، یعنی کس چیز کی بنیاد پر، کس عمل کی بنیاد پر، کیا تم نے کیا تھا کہ تم جہنم کے اندر آ گئے، تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا؟ یہ سوال ہے جو جنتی جہنمیوں سے کریں گے، تو بدلے میں جہنمیوں کی طرف سے ان کو جواب ملے گا، قالو، وہ لوگ کہیں گے یا وہ لوگ جواب دیں گے، لم نکو من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، یعنی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو پہلے جو ہے اللہ کے حق میں کوتاہی کیا نماز نہ پڑھ کر کے، اور پھر دوسرے یہ کہ مسکینوں کو کھانا نہ کھلا کر کے بندوں کے حق میں کوتاہی کیا، یعنی گویا کہ نہ اللہ کا حق ادا کیا اس نے اور نہ ہی بندوں کا حق ادا کیا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم جو ہے بحث کرنے والوں کے ساتھ، گپ شپ کرنے والوں کے ساتھ، بلا ضرورت جو ہے یعنی جو لوگ بھی بلا ضرورت بیٹھے فالتو چیزوں میں مشغول رہتے ہیں، ہم بھی ایسے ان کے ساتھ مشغول رہا کرتے تھے، یعنی بیکار کی باتوں میں ہم لگے رہتے تھے، وقت ضائع اور برباد کیا کرتے تھے۔ یہ تیسرا سبب۔ چوتھا سبب وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، قیامت کے دن کا ہم انکار کرتے تھے۔ یہ چار جوابات وہ دیں گے، نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور جو وقت ضائع کرتے تھے، بلا وجہ کی باتوں میں رہتے تھے اور قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، اور اسی طریقے سے ہماری زندگی چل رہی تھی، حتی اتانا الیقین، کہتے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی اور ہم اسی طریقے پر چلتے آ رہے تھے۔
اب جب جہنمیوں کا یہ جواب جو ہے ملے گا تو اب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما تنفعهم شفاعت الشافعین، پس انہیں یعنی جہنمیوں کو، جو لوگ بھی ایسا کر رہے تھے، ان لوگوں کو سفارش کرنے والوں کی سفارش کوئی نفع نہ دے گی، سفارش کرنے والوں کی سفارش ان لوگوں کو کوئی بھی نفع اور کوئی بھی فائدہ نہیں دینے والی ہے۔ یعنی جس کے اندر بھی یہ ساری جو ہے یہ برائیاں ہوں کہ وہ نمازی نہ ہو، یا مسکینوں کو کھانا نہ کھلاتا ہو، یا وقت ضائع کرتا ہو، یا قیامت کے دن کا انکار کرتا ہو، تو ایسے بندے کے حق میں کسی کی بھی شفاعت جو ہے فائدے مند نہیں ہوگی، اس لیے کہ کفر کی وجہ سے اور انکار کی وجہ سے ایسا بندہ شفاعت کا مستحق ہی نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں فما لهم عن التذکرۃ معرضین، انہیں کیا ہو گیا، فما لهم انہیں کیا ہو گیا ہے، عن التذکرۃ معرضین، کہ یہ لوگ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، یعنی قرآن مجید سے اور قرآن کی باتوں سے لوگ منہ موڑ رہے ہیں۔ کیسے منہ موڑ رہے ہیں؟ یہ آگے کی آیت میں دیکھیے آپ، آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں آگے یہ دیکھیں کأنہم حمر مستنفرہ، یہ لوگ ایسے منہ موڑ رہے ہیں نصیحت سے گویا کہ بہکے ہوئے گدھے ہیں، بہکے ہوئے، جو راستہ بھٹک گیا ہو، جو بہکا ہوا ہو، جیسے گدھا جو ہے ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہوتا ہے، ایسے ہی یہ لوگ بھی بدکے ہوئے بہکے ہوئے گدھے کی طرح جو ہے نصیحت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ فرت من قسورہ، کون سا گدھا؟ جو شیر سے بھاگ رہا ہوتا ہے، اور شیر سے بھاگتا ہے تو ڈر کے مارے اس کی حالت بالکل خراب ہوتی ہے، پتلی ہوتی ہے، اور وہ یہاں وہاں اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی بالکل یعنی یہ انسان بھی حق سے نفرت اور جو ہے اللہ کی باتوں سے منہ موڑنے میں ایسے ہی بنے ہوئے ہیں کہ جیسے گدھا جو ہے شیر سے بھاگتا ہے، ایسے ان کی بھی حالت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے، یعنی انکار کرنے والوں میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتابیں دی جائیں، اسے کھلی ہوئی کتابیں دی جائیں، یعنی بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیا ثبوت ہے؟ یعنی وہ لوگ یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان اعراض کرنے والوں اور ان انکار کرنے والوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک کتاب نازل کر دی جائے جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یا اسی طریقے سے بعض نے اس آیت کا یہ مفہوم لیا ہے کہ بغیر نامہ اعمال کے، یعنی بغیر جو ہے حساب کتاب کے یہ عذاب سے چھٹکارا چاہتے ہیں، کہ ان کو پروانہ یعنی ان کو جو ہے نجات کی سرٹیفکیٹ مل جائے، نجات کی کتاب مل جائے، ان کو نجات مل جائے۔ بہرحال جو بھی مفہوم ہو، لیکن ہر ایک کی یہ خواہش اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ ان کو کھلی ہوئی کتابیں دی جائیں۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ کلا، ہرگز نہیں، بل لا یخافون الآخرہ، اصل بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت سے نہیں ڈرتے ہیں، یعنی جھٹلانے کی وجہ سے، اللہ کی باتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں سے آخرت کا خوف ختم ہو چکا ہے۔ کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، سنو سنو، کان کھول کر سنو، اصل بات یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ نصیحت ہے، یہ قرآن جو نصیحت ہے، فمن شاء ذکر، تو جو چاہے اسے یاد رکھے، اس سے نصیحت حاصل کرے، وما يذكرون الا ان يشاء اللہ، اور یہ نصیحت حاصل نہیں کر سکتے، اللہ کی باتوں کو یاد نہیں رکھ سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ هو اہل التقوی واہل المغفرہ، وہ اللہ رب العالمین اس لائق ہے کہ لوگ اس کا تقوی اختیار کریں، اور وہی مغفرت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی تقوی کا اہل ہے اور مغفرت کا اہل ہے، یعنی اللہ ہی کی ذات و ذات ہے کہ جس کا تقوی اختیار کیا جائے، جس سے ڈرا جائے، اور جو ہے جس سے معافی مانگا جائے، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو بندوں کے گناہوں کو معاف کرے۔ یہاں پر یہ سورۃ المدثر مکمل ہوتی ہے۔ جی چلیں آگے بڑھتے ہیں، آگے ہے ایک دوسری سورہ جو تھرڈ لاسٹ سورہ ہے، پارہ نمبر 29 کی، سورۃ القیامہ، قیامت کے نام پر یہ سورہ ہے۔ یہ اس کے اندر 40 آیتیں ہیں، اس کے اندر 40 آیتیں ہیں۔ اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے
کس طریقے کی باتیں یہاں پر ارشاد فرمائی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ کیوں قسم کھایا؟ ابھی قسم کھانے کا مقصد بیان کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا، یعنی اس کی اہمیت بتلانا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے قیامت کے دن کی قسم کھا کر کے اس کی اہمیت اور عظمت کو بتایا ہے۔ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ نفس لوامہ کی، نفس لوامہ کون سی نفس ہے؟ جو ملامت کرتی ہے انسان کو غلط کاموں پر، بھلائی پر بھی، یعنی بھلائی پر بھی ملامت کرتا ہے کہ بھلائی کا کام زیادہ کیوں نہیں کیا، اور برائی پر بھی ملامت کرتا ہے کہ تو اس سے دور کیوں نہیں رہتا، تو یہ نفس ہے۔ ویسے نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ نفس امارہ جو انسان کو برائی پر ابھارتا ہے، نفس لوامہ جو انسان کو ملامت کرتا ہے، اور نفس مطمئنہ جو انسان کو اطمینان دلاتا ہے۔ تو یہ 3 طریقے کے نفس ہیں۔ نفس امارہ جس کو اللہ نے کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، پارہ نمبر 13 کی پہلی ہی آیت میں، اور دوسرے یہاں پر نفس لوامہ ملامت کرنے والی نفس، اور تیسرے جو سورۃ الفجر میں ہے آخر میں نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ۔ تو اللہ کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ کس بات پر قسم کھاتے ہیں؟ بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے، یعنی مکہ کے کافر وغیرہ کیا کہا کرتے تھے کہ مطلب انسان مر جائے گا، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، وہ سیدھا ہو جائیں گی، کیسے دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ جیسے کہ اللہ نے قرآن میں کہا سورہ قاف میں، سورۃ الواقعہ میں، اور بہت ساری جگہوں پر، سورۃ الصافات میں، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، ہم کو بھی اور ہمارے باپ دادا کو بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے پہلے مر جانے والے لوگ ہڈیاں گل گئیں، سڑ گئیں، ختم ہو گئیں، تو کیسے دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی اور نفس لوامہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں، أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو ہرگز جمع نہیں کر پائیں گے، ہرگز جمع نہیں کر پائیں گے؟ یعنی یہ اس کا گمان غلط ہے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، قادرین ہم اس بات پر بھی قادر ہیں، علی ان نسوی بنانا کہ ہم اس کی پور کو درست کر دیں۔ پور کس کو کہتے ہیں؟ بنان، بنان جو یہاں پر لفظ استعمال ہوا، بنان کہتے ہیں انگلی کی ایک پور کو۔ ایک انگلی میں عام طور سے 3 ٹکڑے ہوتے ہیں، تو ایک ٹکڑا جو ہے اس کو پور کہتے ہیں، عربی میں اس کو بنان کہتے ہیں، عربی میں اس کو بنان کہتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے نسوں پر اور جو ہے معمولی مطلب بالکل باریک رگوں پر، ناخن پر، جوڑوں پر جو ہے بالکل اللہ نے بنا رکھا ہے۔ تو اس ایک ایک چیز کے ذریعے بھی اللہ رب العالمین انسان کو درست کرنے پر، بنانے پر قادر ہے۔ یہ لوگ ہڈیوں کو جمع کرنے کی بات کرتے تو جو بڑی بڑی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ انگلیوں کے پور سے بھی انسان کو درست کر دے۔ یہ اللہ کی عظمت ہے اور اس کی قدرت ہے۔ پھر اس کے بعد کہا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان تو یہ چاہتا ہے کہ نافرمانیاں ہی کرتا رہے، وہ نافرمانیاں ہی کرتا رہے۔ کس بات پر، یعنی کس وجہ سے ایسا کرتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ کون سا قیامت کو آنا ہے، ابھی تو زندگی لمبی ہے، ایسی ہے ویسی ہے، کون سا حساب و کتاب دینا ہے، جو کرنا ہے یہی کر لو، اور جو معاملہ انجام دینا ہے وہ یہیں پر انجام دے دو، اور ساری چیزیں کر لو، کون سا وہاں آگے مطلب قیامت کو آنا ہے، کون سا اس طریقے کا معاملہ ہونا ہے؟ تو بل انسان یہ چاہتا ہے کہ آگے آگے جو ہے وہ گناہ کرتا جائے، گناہ کرتا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، پھر آگے کہتے ہیں اس کافر کی بات کو، یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے قیامت کا دن کب آئے گا؟ اور اس کا یہ سوال اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ گناہوں سے توبہ کرے، بلکہ وہ قیامت کو بالکل امپاسبل سمجھتا ہے کہ قیامت تو آنا ہی نہیں ہے، تو مذاق اڑانے کے طور پر وہ سوال کرتا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ جس کو تم بولتے ہو قیامت آئے گی، قیامت سے ڈرو، قیامت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرو، تو یہ سوال کرتا ہے قیامت کب آئے گی؟
تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ قیامت کے بارے میں جان کر کے یہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، معافی مانگے، بلکہ مذاق اڑانا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ سوال کرنے کے بعد بھی وہ جو ہے گناہوں سے باز نہیں آتا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اب کہتے ہیں کہ سنو، قیامت جب آئے گی نا، جس کو تم معمولی سمجھتے ہو، جس کو ناممکن سمجھتے ہو، جب وہ آئے گی تو کیا ہوگا؟ اب سنو، کان کھول کر سنو، غور سے سنو۔ اللہ کہتے ہیں فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب قیامت آئے گی تو نگاہیں پتھرا جائیں گی، یعنی خوف، دہشت، حیرانی اور شوق ہو کر انسان کی نگاہیں پتھرا جائیں گی۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند جو ہے بے نور ہو جائے گا، یعنی اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، اس کو گرہن لگ جائے گا، جیسے چاند گرہن لگتا ہے، سورج گرہن لگتا ہے تو اس کی روشنی بالکل ختم ہو جاتی ہے، ایسے ہی چاند قیامت آئے گی تو چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، یعنی سورج کی روشنی بھی چھین لی جائے گی اور چاند کی روشنی بھی چھین لی جائے گی۔ تو جب یہ عالم ہوگا تو انسان دیکھے گا تو کہے گا یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان یہ تمام حالات اور یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد کہے گا این المفر، بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ کہاں ہے جہاں جا کر کے پناہ لیا جائے، جہاں بھاگ کر کے جایا جائے، جہاں پہنچ کر کے آرام کیا جائے، جہاں پہنچ کر کے ان ساری آفتوں سے، مصیبتوں سے نجات ملے گی، وہ جگہ کہاں ہے؟ کلا، اللہ کی طرف سے جواب آئے گا ہرگز نہیں، لا وزرا، کوئی بچاؤ کی، کوئی سیفٹی کی جگہ نہیں ہے۔ وزر کہتے ہیں پہاڑ کو یا قلعے کو، پہاڑ پر جا کر کے انسان پناہ لیتا ہے یا قلعے میں بند ہو کر کے پناہ لیتا ہے، لیکن جب قیامت آئے گی تو ایسی کوئی پناہ نہیں ہوگی، سارے لوگ پناہ کی تلاش کر رہے ہوں گے۔ پھر اللہ کہتے الی ربک یومئذ المستقر، آج کے دن تمہارے رب کے پاس ہی، یعنی اس دن تمہارے رب کے پاس ہی جو ہے اصل ٹھکانہ ہے، وہیں پہنچ کر تمہیں رکنا ہے، وہیں پر رک جانا ہے، ٹھہرنا ہے، جہاں پر بندوں کے درمیان اللہ رب العالمین فیصلہ کرے گا۔ اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی اللہ کی عدالت سے، اللہ کے سامنے آنے سے بچ جائے یا چھپ جائے، ایسا ناممکن ہوگا۔ یونبأ الانسان، اور جب اللہ کے پاس سارے لوگ پہنچ جائیں گے، یونبأ الانسان، تو انسان کو بتایا جائے گا، آج انسان کو بتایا جائے گا، یومئذ، اس دن انسان کو بتایا جائے گا، بما قدم، جو اس نے آگے بھیجا، وأخر، اور جو پیچھے چھوڑا، یعنی اس کے تمام چھوٹے بڑے، نئے پرانے، اور جو ہے مطلب ظاہر باطن ہر طریقے کے عمل کو اس کے سامنے اس کو بتایا جائے گا۔ پھر اللہ کہتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ان سب کی ضرورت نہیں ہے، یعنی حساب کتاب کی اصل ضرورت تو نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان خود اپنے اوپر حجت ہے، یعنی خود وہ اپنے اوپر دلیل ہے، انسان اپنے اندر غور کر لے، اسے اپنے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اور یہ اس کا ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جو ہے انسان کے جسم کے اندر بہت سے پارٹس ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، زبان ہے، اور اسی طریقے سے انسان کی جلد ہے، چمڑی ہے، یہ سب کے سب جو ہے انسان کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن اسی انسان کے خلاف یہ تمام اعضاء جو ہے گواہی دیں گے قیامت کے دن۔ اس کے بعد کی آیت اللہ تعالیٰ پھر آگے کہتے ہیں وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، اس سے پہلے والی آیت میں کیا کہا؟ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ، بلکہ انسان خود اپنے اوپر حجت ہے، دلیل ہے، یعنی وہ اپنے بارے میں دیکھ سکتا ہے، اسے بہتر معلوم ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، گرچہ وہ اپنے لیے بہت سارے بہانے ہی، بہت ساری معذرتیں ہی کیوں نہ پیش کر دے، یعنی وہ لڑے جھگڑے، کوئی بہانہ پیش کرے، کوئی آفر لے کر کے آئے، کوئی رشوت دے، یا جو کچھ بھی اس کے دماغ میں آئے، لیکن خود انسان اپنے اوپر حجت ہے، اپنے بارے میں فیصلہ وہ کر سکتا ہے۔ پھر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک بات یہ بیان کرتے ہیں۔ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر کے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور جبریل علیہ السلام اللہ کا کلام یعنی قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے سناتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلدی جلدی ان کے ساتھ پڑھتے تھے کہ کہیں کوئی لفظ بھول نہ جائے، کوئی مس نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ساتھ ساتھ اس طریقے سے جلد بازی سے پڑھنے سے منع کر دیا، اسی کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے، اسی
اسی واقعے کی طرف اور اسی کیفیت کی طرف اللہ نے یہاں اشارہ کیا. اللہ کہتے لا تحرک به لسانک، اس کے ساتھ اپنی زبان کو مت ہلائیے، لتعجل به، تاکہ ان کے ساتھ آپ جلدی جلدی کریں. یعنی آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، جبریل کے ساتھ ساتھ جلد بازی میں نہ پڑھیں. ان علینا جمعہ وقرآنہ، کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ایسا کرتے تھے کہ کہیں کوئی لفظ مس نہ ہو جائے، کوئی بھول نہ جائے، اس لیے کرتے. تو اللہ نے منع کیا اور ساتھ ساتھ ایک اور بات بیان کیا، فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک قرآن کا یعنی بے شک اس کا جمع کرنا، یعنی جو کچھ بھی باتیں نازل ہو رہی ہیں اس کا جمع کرنا، اور وقرآن، اور اس کا پڑھنا، یعنی آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کا پڑھنا. اللہ کہتے ہیں ہمارے ذمہ، یعنی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن کی ساری آیتیں ہم آپ کو بتائیں، آپ کے پاس جمع کر دیں، اور آپ ان ساری باتوں کو پڑھ لیں. یہ دونوں کام ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے. یعنی آپ کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جائے، آپ کی زبان پر قرآن کی تلاوت جاری ہو جائے. اللہ کہتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور جب ایسا ہوگا تو نہ آپ بولیں گے اور نہ ہی آپ کے ذہن و دماغ سے یہ ساری باتیں نکلیں گی. پھر اللہ کہتے ہیں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پس جب ہم اسے پڑھ لیں تو آپ جو ہے اس کے پڑھنے کے پیچھے پڑھیں. یعنی جب ہم، یعنی اللہ تو نہیں پڑھ رہے تھے لیکن فرشتے کے ذریعے اللہ اپنی بات کر رہے تھے، تو فرشتے ہی کی طرف اشارہ ہے کہ جب ہم اس کو یعنی قرآن کو پڑھ لیں فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو اب آپ اس کو فالو کریں، یعنی اس کے بعد آپ پڑھیں. پہلے جبریل کو پڑھ لینے دیجئے، پھر اس کے بعد آپ مکمل جو ہے اس کو پڑھیے، یعنی تمام طریقے سے جو ہے جیسا جیسا آپ کو بتایا جا رہا ہے. ثم ان علینا بیانہ، پھر اس قرآن کی باتوں کو ایکسپلین کرنا، اس کو واضح کرنا یا اس کی تفصیل بیان کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. یعنی اگر کہیں کوئی پیچیدگی ہے، کوئی جو ہے مشکل جو ہے مسئلہ ہے، یا کسی طریقے کی اور چیز ہے، حلال و حرام کا مسئلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی وضاحت کرنا یا اس کو اور ڈیٹیل میں بیان کرنا، اس کو ایکسپلین کرنا اور اس کو جو ہے پوری وضاحت کے ساتھ بیان کرنا یا رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ان تمام چیزوں سے آپ بالکل بے فکر ہو جائیے. پھر انسان کی فطرت کو اللہ رب العالمین بتاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ تم جو ہے محبت کرتے ہو کس سے؟ العاجلہ، جلدی کو، یعنی دنیا، مراد جلدی یعنی دنیا. عاجلہ کہتے ہیں دنیا کو، یعنی عین سے عاجلہ، دنیا اس کا معنی جلدی ہوتا ہے، اور عاجلہ دیر سے آنے والی، یعنی قیامت، آخرت اس کو کہتے ہیں، اس کو آخرت کہتے ہیں. تو دنیا کو جلدی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ پہلے آئی ہے، ختم ہو جائے گی. اور آخرت کو عاجلہ یعنی دیری سے آنے والی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بعد میں آئے گی اور ہمیشہ ہمیش رہے گی. تو اسی کی طرف اشارہ اللہ کہتے ہیں کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ جلدی مل جانے والی چیز یعنی دنیا کو پسند کرتے ہو. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کی باتوں کا انکار کر کے، جھٹلا کر کے، قرآن اور حدیث سے منہ موڑ کر کے تم لوگ دنیا کو پسند کرتے ہو، دنیا کی محبت میں آ کر کے تم لوگ آخرت کو بھول جاتے ہو. پھر اللہ کہتے ہیں آخرت میں حالانکہ معاملہ کیا ہوگا؟ وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، رونق ہوگی ان کے چہروں پر، فریش چہرے ہوں گے اس دن، بہت سے چہرے اس دن بارونق ہوں گے، تازہ ہوں گے. اور کیا ہوگا؟ الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے. یعنی اہل ایمان کے چہرے اپنے جو ہے حسن کی وجہ سے، اطمینان کی وجہ سے، خوشی اور مسرت کی وجہ سے جو ہے چمک رہے ہوں گے، اور اللہ کے دیدار سے ان ساری خوبصورتی میں اور ان کے حسن میں مزید اضافہ ہو جائے گا. یہ تو ہے جنتیوں کے چہرے. جہنمیوں کے چہرے کا کیا عالم ہوگا؟ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور اس دن بہت سے چہرے جو ہے بے رونق ہوں گے، اداس ہوں گے، مغموم ہوں گے، پریشان ہوں گے. تظن یعنی یہ کس کے چہرے ہوں گے؟ یہ کافروں کے چہرے ہوں گے، جن کے چہرے پر ان کے کفر اور ان کے شرک کی وجہ سے جو ہے سیاہی مل دی جائے گی، ان کے چہرے بے رونق ہو جائیں گے، ان کے چہرے پر اداسی، ذلت و خواری جو ہے وہ چھائی ہوئی ہوگی. تظن، اور یہ جو ہے
یہ کافر لوگ یہ سمجھتے ہوں گے ان یفعل بها فاقرہ کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا. کمر توڑ دینے والا معاملہ یعنی ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا, ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. اللہ کہتے ہیں کلا, نہیں نہیں, اذا بلغت التراقیہ, جب روح جو ہے وہ بالکل حصولی تک پہنچ جائے, یعنی بالکل جو ہے جو گلے کا آخری جو پوائنٹ ہوتا ہے, جو جہاں روح نکل جائے تو پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہرگز نہیں, جب روح جو ہے حصولی تک پہنچ جائے, یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے وہ لوگ ایمان لے آئے, چاہے ان کی روح بالکل ان کی حصولی تک پہنچ جائے تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہے. یہ حصولی کیا ہوتا ہے؟ کہتے گردن کے قریب سینے اور کندھے کے درمیان ایک ہڈی ہے, یعنی جب موت آئے گی تو موت کے وقت تک بھی یہ کافر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں, اور موت جو ہے, موت انہیں دنیا سے نہیں بچا پائے گی بلکہ موت انہیں لے کر کے چلی جائے گی. پھر اس کے بعد اللہ کہتے وقیل من راق, اور کہا جائے گا کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے, کوئی رقیہ کرنے والا ہے, یعنی جو ہے وہاں تمام حاضرین میں سے جو لوگ بھی موجود ہوں گے تو ان میں سے کہا جائے گا کہ کوئی ہے ان میں سے جو جھاڑ پھونک کے ذریعے سے تمہیں موت کے, یعنی جب انسان مرنے لگتا ہے اور جو کافر ہوتا ہے بطور خاص, تو اگر اس کو پوچھنے کا سوال کرنے کا اس سے موقع ملے تو یہ سوال کیا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے جو رقیہ کر کے, جھاڑ پھونک کر کے تمہیں موت سے بچا لے, موت سے بچا لے. وظن انہ الفراق, اور وہ کافر جو ہے اس نے جان لیا ہے کہ یہ جو ہے جدائی کا وقت آ گیا ہے. یہ جدائی یعنی جب انسان کی روح بطور خاص ایک کافر کی روح جب حصولی تک پہنچ جاتی ہے تب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اب تو جدائی کا وقت آ گیا ہے, اب مال اولاد دنیا کچھ بھی کام نہیں آنے والا, اور جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا میں رہ جائے گا, اب مجھے دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے. اللہ فرماتے ہیں والتفت الساق بالساق, اور اس وقت ایسا ہوگا, یعنی موت کی کیفیت اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں کہ پنڈلی پٹ جائے گی, بالکل عجیب کیفیت ہوتی ہے. اسی لیے اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب سے موت کی سختیاں دیکھی ہیں تب سے مجھے کوئی اور مصیبت نہیں لگتی ہے. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارے اور آپ کے اعمال تو بہت ہی بیکار ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو جو ہے اللہ تعالی جو ہے آسان موت دے, اور جو ہے ہمارا خاتمہ ایمان پر, اسلام پر, دین پر, اور جو ہے صراط مستقیم پر فرمائے. بہرحال والتفت الساق بالساق, پڈلی سے لپٹ جائے گی, یعنی ایک کے اوپر ایک تکلیف آئے گی. اور الی ربک یومئذ المساق, اور کہا جائے گا کہ تمہارے رب کی طرف ہی اس دن چلنا ہے, یعنی تمہیں تمہارے پروردگار تمہارے رب کی طرف ہی جانا ہے اور وہیں پر تمہارا ٹھکانا ہے. یہ موت کی کیفیت اللہ نے ذکر کی, اور اس کے بعد پھر اس سورہ کے اخیر میں اللہ رب العالمین ایک ایسے انسان کا تذکرہ کر رہے ہیں جس سے مراد بعض علماء نے ابو جہل لیا ہے, یا عام انسان بھی مراد ہو سکتا ہے کہ رسول کو جھٹلایا اور دین کی بات کو اس نے سچ نہیں مانا, اس نے نماز نہیں پڑھی اور وہ ایمان نہیں لایا, بلکہ اس نے جو ہے کفر کا اور فسق کا راستہ اختیار کیا, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں بھی میرے لیے عزت ہے اور آخرت میں بھی میرے لیے عزت ہے. تو اسی انسان کی طرف اللہ نے اشارہ کیا, اور انسان کو اس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے اللہ نے ایک بہت اہم میسج دیا ہے ان آخری آیتوں میں. اللہ کیا کہتے ہیں؟ فلا صدق ولا صلی, اس نے نہ ہی تصدیق کی, یعنی اللہ کی, رسول کی, قرآن کی نہ ہی اس نے تصدیق کی, ولا صلی, اور نہ ہی نماز پڑھی یعنی اللہ کی عبادت نہیں کی. چونکہ عبادت میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ نماز ہے, اس لیے نماز کو ذکر کیا, جز بول کر کے کل مراد لیا ہے, یعنی عبادت کا کوئی بھی کام اس نے نہیں کیا. پھر کیا کیا اس نے؟ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ, لیکن اس نے جھٹلایا اور اس نے منہ موڑ لیا, یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا, قرآن کو جھٹلا دیا, ایمان لانے سے اس نے منہ موڑ لیا, اور جو ہے عبادت سے اس نے منہ موڑ لیا. ثم ذهب الى اهله يتمطى, پھر اپنے گھر والوں, اپنی فیملی کے پاس اتراتا ہوا, اکڑتا ہوا گیا. اولا لك فاولا, اللہ کہتے ہیں یہ اترانا کیوں, انکار کیوں, اعراض کیوں, منہ موڑنا کیوں, تصدیق کیوں نہیں کیا؟
عبادت کیوں نہیں کی، ایمان کیوں نہیں لایا، اولا لکا، تجھ پر افسوس ہے، فاولا، افسوس ہے، حسرت ہے تیرے لیے، افسوس ہے، ثم اولا لک فاولا، پھر افسوس ہے تجھ پر، تیرے لیے خرابی ہے، تیرے لیے جو ہے افسوس، یہ جو ہے دھمکی کا کلمہ ہے، یعنی ایسے انسان کا انجام برا ہے، یا یہ دھمکی ہے کہ اللہ تجھے ایسی چیز میں جو ہے اللہ تجھے ڈال دے کہ جسے تو ناپسند کرے۔ پھر اللہ کہتے ہیں انسان سے، انسان کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرتے ہیں، ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا، اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا انسان یہ سمجھتا ہے، یعنی نہ اس سے اس کا حساب ہوگا، نہ اس سے سوال کیا جائے گا، اور نہ ہی اس کے قبر میں اس کے ساتھ معاملات ہوں گے، نہ ہی جنت نہ ہی جہنم؟ کیا انسان یہ سمجھتا ہے؟ الم یک نطفۃ من منی یمنا، انسان ایسا کیوں سمجھتا ہے؟ کیا وہ ایک جو ہے منی کا قطرہ نہیں تھا، یمنا جو ٹپکایا جاتا ہے؟ یعنی یہ انسان جو ہے اتنے حقیر پانی سے پیدا ہوا ہے، اور اتنا اپنے آپ کو بڑا بنا کر کے اتراتا ہوا تکبر کے ساتھ یہ زندگی گزارتا، کیوں گزارتا؟ کیا یہ سمجھتا ہے کہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ بہت غلط بات۔ ثم كان علقة فخلق فسوى، پھر وہی جو ہے نطفہ جو ہے کیا بنا؟ وہ خون کا لوتھڑا بنا، فخلق، پھر اللہ نے اسے پیدا کیا، فسوا، پھر اللہ نے اسے برابر کیا۔ یعنی جس اللہ نے یہ سارے کام کیے اور انسان کو ایک نطفے کے ذریعے پیدا کیا، وہی انسان پیدا ہونے کے بعد، بڑا ہونے کے بعد اتنا بڑا متکبر بن جاتا ہے کہ رب کا انکار، رب کی باتوں کا انکار، اور رسول کا انکار، قیامت کا انکار، قرآن کا انکار، جنت اور جہنم کا انکار، اور پھر اس کے بعد ایسے بن کر کے رہتا ہے کہ جیسے اس کو مرنا نہیں ہے، جیسے اس کو مرنا نہیں ہے، حالانکہ یہ اپنی حقیقت اگر جان لے تو یہ بہت ساری غلط چیزوں سے اپنے آپ کو روک لے گا۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ انسان کو نطفے کے ذریعے اور خون کا لوتھڑا بنا کر کے اللہ نے پیدا کیا، پھر برابر کیا، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اس سے اللہ نے جوڑا بنایا، یعنی مرد اور عورت کا اللہ رب العالمین نے اس سے جوڑا پیدا کیا۔ پھر اللہ آخری آیت میں فرماتے ہیں، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا جو اللہ اتنے سارے کام کرتا ہے کہ پانی سے اللہ نے انسان کو بنا دیا، مٹی سے انسان کو بنا دیا، ایک مرد ایک عورت کے ملاپ سے اللہ تعالی نے انسانوں کو، لڑکوں اور لڑکیوں کو، مرد اور عورت کو پیدا کیا، کیا جو اللہ اتنے سارے کام کرتا ہے یا جس نے کیا ہے، الیس ذلک بقادر، کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ اس بات کی طاقت نہیں رکھتا ہے علی ان یحیی الموتى، کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے؟ کیا وہ اس بات کی طاقت نہیں رکھتا؟ یعنی مختلف طریقوں سے، مختلف ہیئتوں میں، مختلف شکلوں میں جس اللہ نے انسان کو پیدا کی، جس اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، سورج، چاند، ستارے، سیارے، گلیکسیز، اور جو ہے مختلف طرح کی دنیا جس اللہ نے بنائی، کیا وہ اللہ ایک جو ہے انسان کو اس کے مر جانے کے بعد کیا دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ یہ اللہ نے سوال کیا ہے، جس کا سیدھا سیدھا جواب یہ ہے کہ یقینی طور سے اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے، اور وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ انہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ تمام معاملات کو انجام دینے والا ہے۔ یہاں پر یہ سورہ مکمل ہوئی۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔